MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. Children as young as 6 and 7 have died from injuries, and السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. سورہ صف آیات 11-12. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ بنگلہ دیش کا سالانہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے.
اور بنگلہ دیش کے امیر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا تمام جماعت کی طرف سے کہ اس خطبے میں ان کے جلسے کو بھی آج کے خطبے کا حصہ بنا لیا جائے اور بیک وقت جمعہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی ان کے جلسے میں تمام عالمی جماعتوں کی شمولیت بھی۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی میں آپ سے مخاطب ہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا ذکر ایک دفعہ پھر کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے عالمی جلسوں کی صورت بنا دی ہے۔ اتنا گہرا اور اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انقلابی اثر پیدا ہو رہا ہے جماعتوں پر کہ اس کے متعلق کوئی وہم اندازہ کتنا بھی کیا جاتا کتنا اندازہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ اس نئی صورت میں کتنی برکت رکھ دے گا اور کتنا غیر معمولی فائدہ جماعتوں کو پہنچے گا۔ بہت سے خطوط جو ملتے ہیں ان کا کبھی کبھی میں مختصر ذکر کرتا ہوں، لیکن اب یہ ذکر میری استطاعت سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ پہلے عموماً جو خطوط ملا کرتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی صحیح، لیکن اکثر و بیشتر انہی لوگوں کے تھے جو خط لکھنے کے عادی ہیں، اور اب جو نیا دور شروع ہوا ہے اس میں بکثرت ایسے نئے احباب کی طرف سے اور خواتین اور بچوں کی طرف سے خطوط ملنے لگے ہیں جو ٹیلی ویژن پر خطبہ دیکھنے سے پہلے خطوں کا رابطہ نہیں رکھتے تھے، اور بہت ہی زیادہ گہرے اثر کے نتیجے میں انہوں نے اپنے خیالات اور جذبات اور ان پاک تدبیروں کو ذکر کیا ہے، تو اس اللہ کے فضل کے نتیجے میں ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ ٹیلی ویژن پر تو یہاں بھی خواتین دیکھتی ہیں اور الگ انتظام ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھنے کا یورپ میں تو عام ہے، تو آخر یہ ٹیلی ویژن پہ اتنا زیادہ اثر کیوں پڑتا ہے؟ مجھے فون پر میری بیٹی فائدہ نے جو آج کل پاکستان گئی ہوئی ہے اس نے بتایا کہ میں پہلے یہ حیران ہوا کرتی تھی کہ آپ کن باتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ کیا اثر ہے، لیکن پاکستان آ کر جب میں نے پہلی دفعہ خطبہ دیکھا ہے تو بیان نہیں کر سکتی کہ کیسا اثر تھا۔ یوں لگتا تھا کہ واقعتاً آپ آسمان سے اتر آئے ہیں اور سامنے ظاہر ہو گئے ہیں۔ کہ سب بچے بڑے عورتیں جو ساتھ کی خواتین تھیں کہتے ہیں یوں ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہی تھیں جیسے ایک حیرت انگیز واقعہ، ایک معجزہ ان کے سامنے رونما ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ صرف ٹیلی ویژن کا قصہ نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ دور دراز کے لوگوں کو دیکھنے کی سب دنیا کو عادت پڑ چکی ہے، کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ خدا تعالیٰ کا خاص اعجاز ہے جو جماعت کے حق میں اس نے دکھایا ہے کہ اس روزمرہ عام چیز میں ایسی غیر معمولی طاقت پیدا کر دی ہے کہ جو دلوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے۔ تو اس احسان کا ہمیں ہمیشہ اس احسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حمد کے گیت گانے چاہیے۔ اس ضمن میں بعض اور باتیں بلکہ کئی اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کسی خطبے میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ جو آج کل جماعت احمدیہ نئے دور میں داخل ہوئی ہے اس کی پرانے صحیفوں میں خوشخبریاں دی گئی تھیں، اور امت محمدیہ میں بھی بہت سے بزرگوں نے بڑی واضح پیشگوئیاں فرمائی تھیں کہ یہ واقعہ ہوگا اور امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ اس سلسلے میں مختلف احباب جماعت جو خطوط لکھ رہے ہیں ان میں بہت سے ذوقی نقطے بھی ہیں جو ان کے دل کو پسند آ گئے، لیکن دنیا کے سامنے ایک واضح ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن بعض ایسے قطعی شواہد بھی ہیں جن کے متعلق کوئی انسان جو تعصب سے پاک ہو شک نہیں کر سکتا کہ کھلم کھلا یہ الہی نوشتے تھے جو پورے ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بعد میں ذکر چلے گا۔ پاکستان کی دیہات کی جماعتوں پر جو اثر ہے اس سے میرا دل بہت راضی ہوا ہے۔
بعض ایسے ضلع تھے جو رفتہ رفتہ سرکتے سرکتے بہت پیچھے جا چکے تھے، اور ان کے پیچھے ہٹنے کا تعلق صرف میری ہجرت سے نہیں، بلکہ ایک لمبے عرصے سے کچھ ایسے عوامل تھے جس کے نتیجے میں وہ ان آباء و اجداد کی پاکیزہ اور عظیم روایات کو زندہ نہیں رکھ سکے جو اس ضلع کے بزرگوں سے وابستہ تھیں۔ لیکن اس سلسلے میں باوجود اس کے کہ پہلے بہت کوششیں کی گئیں، اور خاص طور پر پاکستان سے یہاں آنے سے پہلے بعض ضلعوں کے متعلق میں نے یہ بھی پروگرام بنایا کہ تمام جماعتی ادارے بیک وقت ان کی طرف متوجہ ہوں، خدام، انصار، لجنات، اصلاح و ارشاد کی تمام ان کے جو مختلف صورتیں ہیں، کوئی تعلیم القرآن سے تعلق رکھنے والی، کوئی مقامی، کوئی دوسری، یہ سارے مل کر یک دفعہ زور لگائیں۔ لگایا گیا زور، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ اب ان ضلعوں سے، ان کے دیہات سے جو خط مل رہے ہیں، حیرت ہو رہی ہے، اس قدر حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں دیکھتے دیکھتے کہ انسان اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی بعض باتیں بعد میں بیان کروں گا۔ اب ایک مختصر سی عام دلچسپی کی بات کہہ کر وہ مضمون کو پھر بنگلہ دیش کے جلسے کی طرف منتقل کر دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ لوگ جو خط لکھ رہے ہیں ان میں میری داڑھی پہ بڑے تبصرے آ رہے ہیں آج کل، اور کئی لوگوں نے تو باقاعدہ ڈرامے بنا دیے ہیں اس کے۔ ایک نوجوان نے خط لکھا کہ ہم نے آپ کو کالی داڑھی والا بھجوایا تھا، ہائے اس ملک کا جس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آپ کے بال سفید کر دیے، اور آدمی کس کس بات کا رونا روئے۔ ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے ملک سے سفید داڑھی لے کے آیا تھا، اور کچھ وسمہ اور خضاب بھی ساتھ لایا تھا، پھر اس ملک کا خضاب استعمال شروع کیا، لیکن خضاب سے جوانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ تو نہیں کہتے اس طرح کھلے کھلے بعض لفظوں میں، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت بزرگ لگنے لگ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک اور سا رنگ آ گیا ہے۔ بعض کہہ دیتے ہیں بہت کمزور لگنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ بعض ایسے تعلقات ہوتے ہیں جن میں انسان کھل کر صاف بات کہہ نہیں سکتا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے تم، اور بہانے بناتے ہیں مختلف۔ اس پر مجھے اپنے ملک کا مزاج یاد آ گیا کہ عام طور پر تو سادہ لفظ بہت اچھا ہے، نیک صاف فطرت والے لوگ جن میں کوئی تصنع نہ ہو ان کو سادہ کہا جاتا ہے، مگر ہمارے ملک کا رواج یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کو بیوقوف کہنا ہو تو اس کو بھی سادہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بڑے سادہ ہیں ہمارے فلاں صاحب، مطلب یہ کافی بیوقوف آدمی ہے۔ تو سیدھا سادہ بوڑھا کہو، یہ کیا مطلب ہوا کہ بزرگ لگنے لگ گئے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ کمزوری کا معاملہ جہاں تک ہے، خدا کے فضل سے کوئی کمزوری نہیں ہے۔ خضاب سے انسانی جسم کی طاقت کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو کوئی تقویت ملتی ہوگی مجھے دیکھ کر، میری ذات کو خضاب سے کبھی کوئی تقویت نہیں ملی تھی، اور اللہ کے فضل سے میں اسی طرح صحت مند ہوں جس طرح پہلے تھا۔ وہی اگر کوئی کمزوریاں پہلے تھی تو اب بھی ہیں، اللہ ان کو بھی دور فرما دے۔ تو گھبرائیں نہیں، یہ جو رنگ بدلنا ہے یہ تو اتفاقی قدرتی چیزیں ہیں، اللہ فضل فرمائے۔ صحت کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب ذمہ داریوں کو ہمت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ بنگلہ دیش کے پیغام کے سلسلے میں میں نے اسی آیت کو آج موضوع بنایا ہے جس کی پچھلے خطبے میں بھی تلاوت کی تھی، انہی آیات کو، اور مضمون پوری طرح بیان نہیں ہو سکا تھا۔ بنگلہ دیش بہت ہی بڑے ابتلاء میں سے، بلکہ بار بار ابتلاؤں میں سے گزرا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ باوجود اس کے کہ جماعت چھوٹی اور دیکھنے میں کمزور ہے، مگر ایمان اور ہمت اور استقلال اور بہادری میں اور ثابت قدمی میں دنیا کی کسی جماعت سے پیچھے نہیں، بلکہ اکثر جماعتوں سے آگے قرار دیا جا سکتا ہے۔
اتنے بڑے بڑے بوجھ اس حیرت انگیز طریق پر جماعت نے اٹھائے اور ہمت سے مسکراتے ہوئے بغیر خوف کے اظہار کے بڑے بڑے خوفوں سے گزر گئے اور بڑے بڑے نقصانات کے رونے نہیں روئے، اور اللہ کے حمد کے گیت گاتے ہوئے اس بات پر شکر کرتے ہوئے کہ خدا نے ہمیں توفیق بخشی اور استقامت عطا فرمائی، وہ جماعت آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہر ابتلا کا فوری نتیجہ خدا کے غیر معمولی فضلوں کی صورت میں ان پر ظاہر ہو رہا ہے، اور ہر وہ کوشش جو ان کو کمزور بنانے کی جا رہی ہے وہ ان کو پہلے سے بہت زیادہ طاقتور بنا کر نکالتی ہے۔ یہ تو ایک عمومی سلوک ہے خدا کا جو سب الہی جماعتوں سے ہوا کرتا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو وہ اپنی قربانیوں میں گڑ بہت ڈالتے ہیں ماشاءاللہ، اور ویسے بھی ان کو میٹھے کی بہت عادت ہے، اس لیے یہ محاورہ گڑ والا ان پر خاص صادق آتا ہے، کیونکہ مشٹی تو ان کی خاص کمزوری ہے۔ اور میں بھی جب سفر پہ جایا کرتا تھا بنگلہ دیش میں تو مصیبت پڑی ہوتی تھی، اتنا میٹھا کھلاتے تھے کہ ناقابل برداشت ہو جاتا تھا، اور ان کے لیے عام خاطر تھی اور ہمارے لیے ایک وہ مشکل بن گئی تھی۔ مگر قربانیوں کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جتنا میٹھا ڈالیں سب اچھا ہے، کیونکہ وہ میٹھا تو منظور ہی منظور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کی قربانیوں کو بہت جلد جلد پھل عطا فرماتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اوپر میں یہ دعا کرتا ہوں اس آیت میں دیے گئے سارے وعدوں کا اطلاق ہو، ان آیات میں دیے گئے سارے وعدوں کا اطلاق ہو جن کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں قربانیوں کا ذکر ملتا ہے وہاں اس سے ملتی جلتی جزا کا بھی ذکر ہے، اور بالعموم مضمون مثبت جزا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس آیت میں منفی رنگ میں جزا کا ذکر ہے۔ مثلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ہم تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر نہ دیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ بعض قرآن کریم کی آیت میں صرف مثبت وعدوں کا ذکر ہے، مثلا فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ خدا نے مومنوں سے ان کے اموال، جانوں کا اور ان کے اموال کا سودا کر لیا ہے، کہ ان لہم الجنہ، اس کے بدلے ان کو جنت عطا ہوگی۔ اب ان دونوں آیات کے مضامین اس طرح ملتے جلتے ہیں کہ تجارت کی جو تفصیل بیان فرمائی وہ یہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم خدا کی راہ میں مجاہدہ کرو اپنے اموال کے ذریعے اور انفس کے ذریعے۔ تبدیلی صرف اتنی ہے کہ وہاں انفس کو پہلے لایا گیا اور اموال کو بعد میں رکھا گیا، اور یہاں اموال کو پہلے لایا گیا اور انفس کو بعد میں رکھا گیا۔ اس مضمون میں بہت گہرائی ہے۔ قرآن کریم میں جب ترتیب بدلی جاتی ہے تو بہت گہرے مطالب کو پیش نظر رکھ کر بدلی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پھر دوبارہ بات کروں گا۔ ایک تیسرا طریق قرآن کریم کا یہ ہے کہ دونوں کا اکٹھا ذکر فرماتا ہے، موقع اور محل کے مطابق قربانی کا ذکر فرما کر اس کے جزا بعض شر سے بچانے کی صورت میں بھی دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے، اور بعض عطاؤں کی صورت میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف خدا ہے، ہر دوسرے رب کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اس آیت میں ایسا مضمون ہے جو شامل ہے، یعنی بظاہر کھلے کھلے لفظوں میں نہیں فرمایا گیا لیکن بالکل واضح طور پر اس میں شامل ہے۔ صرف ربنا اللہ نہیں کہتے بلکہ ہر غیر اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کر جاتے ہیں۔
استقامت کا مضمون دراصل بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کا انکار انہوں نے کیا ہے، ورنہ خالی آپ ہمارا رب کرتے رہیں تو دنیا کو کیا مصیبت پڑی ہے، کیا سودا اٹھا ہے کہ آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ دنیا اپنی ربوبیت کے انکار کے نتیجے میں غصہ دکھاتی ہے، جب ان سے آپ مستغنی ہوتے ہیں اور صرف خدا کے ہو جاتے ہیں، غیروں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے، تب آپ کے خلاف مخالفتوں کی مہمیں چلائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس مضمون میں یہ بات شامل ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا۔ ربنا اللہ خالی کہنے میں تو کوئی خوف وارد نہیں ہوا کرتے، جب غیر اللہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہر طرف سے خوف گھیر لیتے ہیں، اور وہ خوف کچھ طبعی ہیں اور کچھ مصنوعی۔ طبعی یہ کہ جب آپ رب صرف خدا کو بنا لیں اور غیر سے مدد مانگنا چھوڑ دیں، اس میں یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بڑے لمبے سفر کا حال بیان کرتا ہے۔ غیر اللہ سے ربوبیت کا تعلق توڑنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اچانک واقعہ ہو جائے۔ وہ لوگ جو غیر اللہ سے ربوبیت کا تعلق توڑ کر اللہ کی ربوبیت میں آتے ہیں، وہ ایک لمبے سفر میں لمبا سفر اختیار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ لمبے عرصے تک تھوڑا تھوڑا تعلق توڑا جاتا ہے پہلے، اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ خدا ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، اور اس وقت پھر خوف سامنے دامنگیر ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے فلاں بات کے لیے جھوٹ نہ بولا تو میرا یہ رزق کا ذریعہ ختم ہو جائے گا، فلاں بات کے لیے فلاں چالاکی نہ کی تو میرا یہ رزق کا ذریعہ ٹوٹ جائے گا، دھوکہ نہ دیا تو یہ نقصان پہنچے گا، فلاں بدی نہ کی تو یہ نقصان پہنچے گا۔ یہ وہ طبی مقامات خوف ہیں جن کا اس آیت میں ذکر موجود ہے۔ اس وقت جو لوگ ان خوفوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رد کر دیتے ہیں کہ باوجود اس کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے جس کو رب بنانا تھا اور اس کو رب بنا لیا ہے، اس لیے اے جھوٹے ربوب، اے مصنوعی خداؤ، تم ہماری نظر سے دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہاری آئندہ کبھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ وہ مقام ہے جس پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جب غیر آپ کے اموال کو نقصان پہنچاتے، وہ آپ کی دکانیں جلاتے، آپ کے گھروں کو آگے لگاتے اور آپ کی ساری عمر کی محنت کی کمائیاں چھین کے لے جاتے ہیں، اس وقت غیر اللہ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کیا کہتے تھے خدا ہمارا رب ہے، خدا ہمارا رب ہے، اب جو کچھ تمہارے پاس تھا ہم لے گئے ہیں تم سے، اب بتاؤ دیکھیں تمہارا رب تمہارا کیا کرتا ہے۔ اس وقت پھر یہ مضمون صادق آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا پیغام لے کر؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو جو ہو چکا، اب تم ہماری حفاظت میں آ گئے، لا تخافوا، کوئی خوف غیر اللہ کا نہیں کرنا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ بعض لوگوں کو حفاظت کا وعدہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد حالات تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور ایک یہ معنی ہے کہ جو کچھ یہ کر گزرے دلیری کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرو۔ جب خدا کو اپنایا ہے تو اس کی خاطر پھر قطعاً غیر کے خوف کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ شہداء کا یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت سید عبداللطیف شہید، ان پر بھی تو فرشتے نازل ہو رہے تھے، ان سے بھی تو خدا ہم کلام تھا، لیکن بظاہر ان کا خطرہ ٹالا نہیں گیا، لیکن ان کو ایک ایسی بے خوفی عطا کی گئی جس کا دور نزدیک ایک روک تاری ہو گیا تھا۔ ایک عیسائی جو وہاں کا سب سے بڑا انجینئر تھا، انگلستان سے گیا ہوا تھا، اس نے اپنی کتاب میں اس کا حال نقشہ کھینچا ہے، اور اس حیرت سے کھینچا ہے کہ معلوم ہوتا ہے مرتے دم تک اس کے دل پر اس بات کا اثر تھا کہ ایسا بے خوف انسان تھا، ایسا نڈر تھا
وہ مرتے وقت ان کی فکر میں مبتلا تھا، ان کو کہہ رہا تھا کہ خدا کا تمہیں عذاب نہ پکڑ لے. بس لا خوف علیہم کا ایک یہ بھی معنی ہے، ولا خوف علیہم ولا لا تخافوا ولا لا خوف لا تخافوا ولا تحزنوا، اور لا تحزنوا کے مقام سے تم اوپر جا چکے ہوتے ہیں. وہ سب کچھ گوا کے بھی خوش رہتے ہیں اور پرواہ ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے. یہ تو تھے نا منفی رنگ میں وعدے یا ان کی کیفیت کا بیان. بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اب تمہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ تم خوف سے بلند کر دیے گئے ہو، اور یہ مقام خوف سے بلند ہونا بہت عظیم مقام ہے، اور حزن سے بلند کر دیے گئے ہو. جو کچھ گزر جائے تمہیں نہ خوف تمہارے قدموں کو چھو سکتا ہے، نہ حزن تمہیں دکھ پہنچا سکتا ہے کہ دنیا کے لیے ابتلا ہیں، تم ان ابتلاؤں سے بالا کر دیے گئے. لیکن یہی نہیں، فرمایا تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسی خوش جنتیں جو دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان جنتوں میں اللہ کی رضا کے ساتھ تم داخل کیے جاؤ گے. تو اس آیت میں دونوں مضامین بیک وقت بیان ہوئے ہیں، لیکن جن آیات میں ایک ہی مضمون ہے بظاہر، در حقیقت اس کے سیاق و سباق، ان آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو لازماً ہمیشہ دونوں طرح کے مضامین وہاں اکٹھے دکھائی دیں گے. منفی انداز میں بھی اجر کا ذکر ہے اور مثبت انداز میں بھی. لیکن اکیلی آیت میں جس میں سودا ہی صرف منفی رنگ میں ہو بیان ہو، وہ مجھے صرف یہی آیت دکھائی دی کہ ایک ہی آیت ہے جس میں وعدہ یہی کیا گیا ہے کہ عذاب علیم سے تمہیں بچایا جائے گا. اور اس آیت کا بھی سودے سے تعلق ہے، اور وہ آیت جس میں مثبت انداز میں وعدہ کیا گیا اس کا بھی سودے سے تعلق ہے. اور دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک جگہ قربانی میں جان کی قربانی کو پہلے رکھا گیا ہے اور دوسری میں اموال کی قربانی کو پہلے رکھا گیا ہے. بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، قرآن کریم کے بہت سے بطون ہیں، بہت ہی گہرائیاں ہیں اس کے مضامین میں. جان کی قربانی میں سب سے بڑی قربانی شہادت ہے، اس میں ساری عمر کی جان کی قربانی بھی داخل ہے. لیکن جو شہید ہو جائے گا اس کے لیے حزن کا یا فکر کا یا عذاب علیم کا تو کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. اس کے لیے تو سیدھا جزا کا معاملہ ہے اور جنت ہی جنت ہے. تو فرمایا تمہیں ہم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ لوگ جو خدا سے اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں اور اموال کا سودا کر لیتے ہیں اور بیعت اس بات پر کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. یہاں جنت کا ذکر انفس کے پہلے ذکر کے نتیجے میں لازمی تھا. مان بعد اگر انفس کی قربانی اپنی انتہائی شکل میں قبول ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ جنت ہی جنت. لیکن اگر اموال پہلے ہیں تو ایک لمبا سلسلہ قربانیوں کا ہے. اموال جاتے ہیں اور کئی قسم کے مصائب انسان پر توڑے جاتے ہیں، کئی قسم کے مظالم کیے جاتے ہیں اور جانیں بھی تلف ہوتی ہیں، لیکن ایک لمبی زندگی کی کشمکش ہے. اس لیے اس کشمکش میں عذاب علیم کے نظارے دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. تو پہلے عذاب علیم سے بچنے کی خوشخبری دی گئی ہے، بعد میں اگلی آیت میں مثبت مضامین بھی بیان ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اجر تفصیل کے ساتھ اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ کسی پہلو کو باقی نہیں چھوڑتا. اور اس آیت کا جماعت احمدیہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ سورہ صف کے آخر پر ہے، اور سورہ صف میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذلی آمد ثانی کا احمد نام کے ساتھ ذکر موجود ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام سے دی تھی،
جو آج تک بائبل میں موجود ہے، اگرچہ تحریف کر کے اس کو غلیہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی اس لفظ کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام محققین اپنے دل سے جانتے ہیں کہ یہاں ذکر احمد ہی کا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دھوکے سے اور تلبیس کے ذریعے اس کو چھپانے کی کوشش بھی کریں تو حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ احمد محمد مصطفیٰ ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن عجیب خدا کے کلام کی شان ہے کہ مسیح سے وہ نام دلوایا جو آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کی ایک اور شان کی صورت میں دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا۔ شان محمدی نے پہلے زمانے میں جلوہ دکھانا تھا، اور شان احمدی نے بھی ایک جلوہ پہلے زمانے میں دکھانا تھا، لیکن دوسرے وقت میں جبکہ آخرین کا زمانہ آنا تھا، اس میں صرف شان احمدی نے ظہور کرنا تھا، اور مسیح کے منہ سے وہ نام نکلوایا جس نے مسیح کی آمد ثانی کی صورت میں بھی پورا ہونا تھا۔ بڑا ہی فصیح و بلیغ کلام ہے۔ تو جماعت احمدیہ کا سورہ صف کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور جماعت احمدیہ بنگلہ دیش جس شان کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے اور جس اخلاص کے ساتھ ثبات قدم سے ابتلاؤں کو برداشت کر رہی ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے میں نے اسی آیت کو آج ان کے جلسے کے لیے موضوع بنایا، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ بظاہر کہنے کو تو یہاں یہ ذکر نہیں کہ ڈھاکہ چار بخشی بازار میں یہ ہوگا یا وہاں برہم بڑیا میں فلاں بات ہوگی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو نقشے کھینچے ہیں کہ خدا کی خاطر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور اس کی جزا جو دی جاتی ہے وہ بھی ذکر ہے۔ فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر ٹوٹیں، جو مظالم تم پر توڑے جائیں، تم ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اموال کی قربانی بھی پیش کرتے چلے جاتے ہو اور جانوں کی قربانی بھی پیش کرتے چلے جاتے ہو۔ چنانچہ وہاں جس قسم کے نہایت ہی ہولناک حالات پیدا کیے گئے ہیں برہم بڑیا میں مثلا اور ڈھاکہ فور بخشی بازار میں، ان حالات کے نتیجے میں بڑے بڑے بہادروں کا بھی پتا پانی ہو سکتا تھا، اور بڑے بڑے دلیر کے رہنے والے بھی خوف زدہ ہو سکتے تھے، مگر چھوٹے بچے کیا اور مرد کیا اور بڑے کیا، سب نے ایسا عظیم صبر کا اور استقامت کا نمونہ دکھایا ہے، اس دلیری کے ساتھ سامنے ان خوفوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھجک کے بغیر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور ظالموں نے ان کو اس طرح پیٹا ہے جس طرح کسی بوری مٹی کے ڈھیر پر چھوٹے برسائے جا رہے ہوں، اور اف نہیں کی، چیخیں نہیں ماری، شور نہیں بچایا، منتیں نہیں کی، اور کسی قسم کی بھی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ ان میں جو بوڑھے بھی تھے وہ بھی جاں بلب ہو گئے تقریباً، اور جو جوان اور بچے تھے بہت بری طرح پیٹے گئے، بہت دردناک طریق پر ان کو مارا گیا، یہاں تک کہ بعض دیکھنے والوں نے جب دیکھا، غیر احمدیوں نے بھی، تو بعد میں تعجب کا اظہار کیا کہ اتنے بچ کس طرح گئے، کیونکہ جس حال میں وہ چھوڑ کر گئے تھے بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لیکن جو خوبی کی بات میں بیان کر رہا ہوں بنگلہ دیش کی جماعت کی، ان کی بہادری ہے، ذرہ بھر بھی انہوں نے وحشت نہیں دکھائی، خوف کا اظہار نہیں کیا، اور اللہ کے فضل سے بڑے محبت اور پیار کے ساتھ خدا کی خاطر ان دکھوں کو برداشت کیا۔ ان کے سامنے ان کی تمام لمبے عرصے کی قربانیوں کا پھل جو بخشی بازار کی عمارت کی صورت میں تھا، اور اس میں مختلف قیمتی فرنیچر بھی سجا ہوا تھا، مختلف کمرے تھے، مختلف رہائش جگہوں کی جگہ بھی تھی، مسجد بڑی سجائی گئی تھی، بہت خرچ کیا گیا تھا، لائبریری تھی، قرآن کریم تمام دنیا کی نہیں تو دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ترجمہ شدہ وہاں سجایا گیا تھا،
ان سب چیزوں کو اپنے سامنے آگ لگتے جلتے برباد ہوتے ہوئے دیکھا بظاہر، لیکن ختم وبیلا نہیں کیا. اور بعد میں بھی جو مجھے وہاں سے خط ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنے فضل سے غیر معمولی طور پر اس جماعت کو اس اخلاص اور استقامت عطا فرمائے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، غیر معمولی طور پر بنگال کی جماعتوں نے خدا کی راہ میں ثابت قدمی دکھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک احمدی خاتون کے متعلق مثلا مجھے خط ملا کہ جب ان کو خبر ملی ان کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا وہاں نہیں تھا، اور جب ان کو پتہ لگا کہ کتنے خوفناک حالات ہیں اور کس طرح بری طرح مارا پیٹا جا رہا ہے اور تقریباً ذبح کر کے چھوڑ گئے ہیں لوگ، تو ان کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ بغیر کسی سے بات کیے فوراً رکشہ پکڑا اور کہا میں کیوں محروم رہوں، میں وہاں پہنچوں گی اور میں بھی دفاع میں حصہ لوں گی. چنانچہ جب وہ پہنچی ہیں تو وہاں سب ہنگامہ ختم ہو چکا تھا، اور پہنچ کر انہوں نے وہاں جو لوگوں کو دیکھا جو کچھ زخمی تھے، کچھ دوسرے، انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ لوگ جو مار رہے تھے، میں بھی تو اسی لیے آئی ہوں. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سب معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب تو زخمی اسپتال جا رہے ہیں، جو کچھ آگے تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، کچھ ٹھنڈی کی جا رہی ہیں. تو بنگال کا ذکر خیر احمدیت کی، بنگالی احمدیوں کا اور ان کی استقامت کا اور اخلاص کا ذکر خیر تاریخ احمدیت میں ہمیشہ کے لیے اس لفظوں سے محفوظ ہونا چاہیے. اور اس کی جزا جو جماعت کو ملے گی اس کے متعلق میں آپ کو اس آیت کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے خدا کے حضور کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پہلے ہی کما چکے ہیں خدا کے فضل کے ساتھ، اور آئندہ انشاءاللہ اس تجارت کے اور بھی بہت سے پھل ان کو ملنے والے ہیں. فرمایا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کاش تمہیں پتہ ہوتا کہ اس میں تمہارے لیے کیا کیا بھلائیاں موجود. یغفر لکم ذنوبکم، پہلی جزا یہ بتائی کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں. تو کتنی خوش نصیب وہ جماعت ہے جو استقامت کے ساتھ اس ابتلا سے گزر جائے جس کی جزا کے طور پر سب سے پہلا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ کسی گناہ کے متعلق فکر نہ کرو، تمہارے سارے گناہ ہم نے بخش دیے. وَيُدْخِلْكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خدا تعالیٰ تمہیں ایسی جنات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہوں اور سرسبزی و شادابی دائمی ہو. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہت ہی تسکین بخش سکینت عطا کرنے والے گھر عطا کیے جائیں گے. مساکن میں کا مطلب ہے گھر، لیکن مسکن کے اندر سکینت کا مضمون شامل ہے اور مساکن اس کی جمع ہے. مسکن دراصل گھر کی تعریف کی گئی ہے، گھر ہوتا ہی وہ ہے جہاں سکینت ہو. اس لیے وہ لوگ جو اپنے گھروں کو جہنم بنا لیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے، بدتمیزی، بد اخلاقی اور اپنی بیویوں پر زیادتی کے نتیجے میں یا بیویوں کی زیادتی کے نتیجے میں ایک عذاب میں مبتلا ہیں اور گھر جانے کو دل نہیں چاہتا، ان کے لیے ان کے گھروں پر لفظ گھر تو بولا جا سکتا ہے، مساکن کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسکن تو ہے ہی وہی جہاں انسان کو سکینت نصیب ہو. پھر فرمایا طیبۃ، کہ صرف وہ سکینت والے گھر نہیں ہیں، بہت ہی پاکیزہ سکینتیں ہیں وہاں. فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں وہ گھر ہیں جو ہمیشہ ہمیش کی ہیں، وہ کبھی اختتام کو نہیں پہنچیں گی. بس جو احمدی گھر جلائے گئے یا لوٹے گئے یا جن جگہوں سے احمدیوں کو بے گھر کیا گیا ان کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے. پھر فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. غالباً یہ حصہ میں تلاوت کرنے سے میرے رہ گیا تھا.
آیت یہاں ختم ہوتی ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کچھ اور بھی باتیں ہیں تحبونہا جن سے تم محبت رکھتے ہیں، فرمایا ہم تمہیں بخش دیں گے، تمہیں جنات میں داخل کریں گے، تمہاری کمزوریاں سب دور ہو جائیں گی، یہ ساری باتیں بیان فرما کر تو بعض لوگوں کے لیے یہ پیغام بھی دیا کہ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں بھی تو تم کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہو، صرف آخرت کے وعدے تمہیں پوری طرح خوش نہیں کر سکتے، اور یہ ایک طبی بات ہے۔ ایک انسان جن مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، بعض دفعہ بے اختیار دل چاہتا ہے کہ جس نے مصیبت ڈالی ہے وہ بھی تو دیکھے کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ اسی ایک دردناک کیفیت سے گزرتے ہوئے ضیاء کی زندگی میں میں نے اپنی ایک نظم میں ایک شعر کہا تھا، کہ میری نظم میں ایک یہ شعر بھی تھا کہ ہم نہ ہوں گے تو ہمیں کیا، کوئی کل کیا دیکھے، آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے۔ ایسی دردناک حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ ظالم اسی طرح جو کچھ کر رہا ہے کرتا ہوا نکل گیا اور ہنستے ہوئے نکل گیا، تو کل ضرور خدا اپنی نصرت کے نمونے جماعت، اپنے نصرت کے نشان جماعت کو دکھائے گا، اور جماعت کے دشمنوں کی ذلت کے نظارے بھی دنیا کو دکھائے گا۔ لیکن اگر ہماری ساری عمر اسی طرح گزر گئی تو ہمیں کیا کوئی کل کیا دیکھے؟ یقین تو ہے کہ تیرے وعدے پورے ہوں گے، مگر آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اسی کیفیت کا قرآن کریم میں دراصل ذکر ہے۔ فرماتا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ہاں ہم جانتے ہیں، ہماری تمہارے دلوں پر نظر ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم علم نہیں، کہ صرف جنت کے خوشخبریوں کے وعدے تمہیں تسکین نہیں پوری طرح تسکین نہیں بخش سکتے، اور بھی باتیں تم چاہتے ہو۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی نصر بڑی شان کے ساتھ تمہارے لیے آنے والی ہے، وہ فتح قریب، اور تمہیں قریب ہی میں بڑی فتح عطا کی جائے۔ وہ بشر المومنین، اے محمد مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کی سارے آرزویں پوری ہوگی، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ آخرت کی آرزوؤں کا اس لیے پہلے ذکر کیا کہ وہ دراصل وہی باقی رہنے والی ہیں۔ انسان اپنی بیوقوفی اور غلطی کی وجہ سے یا اجرت کی وجہ سے پہلے دنیا کی خواہشوں کی تمنا کرتا ہے، اور پھر آخرت کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالی کی نظر چونکہ وقت کے ساتھ وابستہ نہیں، وہ ایک ایسی نظر ہے جو زمان و مکان سے بالا نظر ہے، نہ وقت کی قید اس کو محدود کرتی ہے، نہ مکان کی قید اسے محدود کرتی، اس لیے وہ حقیقت کو دیکھتا ہے، اور جس حقیقت پہ زیادہ شان پائی جاتی ہو اس کو پہلے بیان فرماتا ہے۔ بعض دفعہ اور طرز میں مضمون بدل بھی جاتا ہے، مگر یہاں اس صورت کا اطلاق ہو رہا ہے۔ خدا نے پہلے آخرت کی خوشخبریاں دی کہ وہی باقی رہنے والی ہیں، جنات عدن وہی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں انسان کمزور ہے، دنیا کے اوپر نظر ہے، دل چاہتا ہے یہاں بھی کچھ ہو جائے، تو فرمایا فکر نہ کرو، یہاں بھی کچھ ہو، تمہیں ضرور نصر عطا کی جائے گی، ضرور فتوحات تمہارے قدم چومیں گی۔ بس اہل بنگال اور بنگال کی جماعتوں کو یہ خوشخبری ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل مختلف صورتوں میں ظاہر ہوں گے، آخرت کے سے تعلق رکھنے والے بھی فضل نبی نازل ہوں گے، اور دنیا سے تعلق رکھنے والے فضل بھی نازل ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس خوشخبری میں صرف بنگال کے احمدی ہی نہیں بلکہ بنگال کے عوام الناس عموماً داخل ہیں، اس لیے کہ بنگالی مزاج میں ایک ایسی شرافت پائی جاتی ہے جو مذہبی جنون رکھنے والے لوگوں میں جنون رکھنے والی قوموں میں عموماً نہیں پائی جاتی۔ مذہبی جنون ہی تو وہاں موجود ہیں، لیکن بنگال کا مزاج عدل والا مزاج ہے، اور عقل کے لحاظ سے ان کے بنگالی کا دماغ میں نے دیکھا ہے ہمارے پنجابیوں کی نسبت روزمرہ کے معاملات میں، سیاست میں، مسائل کو سمجھنے میں بہت زیادہ روشن ہے۔
وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دماغ کی قسم اچھی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان میں انصاف پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ پاگل کرنے والی چیز بے انصافی ہے۔ اس لیے پنجاب میں ویسے دماغ بہت اچھے ہیں، وہ جب دنیا کے علوم میں تتبع کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، بڑی بڑی ترقیاں پا جاتے ہیں، سیاست کے ایچ پیچ میں بھی خوب جوہر دکھاتے ہیں، لیکن گہری عقل اور تقوی کی روشنی عدل کے بغیر نصیب نہیں ہوا کرتی۔ وہاں عدل کام ہے، اور اسی نے ساری مصیبت ڈالی ہوئی۔ اگر پاکستان کو عدل نصیب ہو جائے تو پاکستانی قوم کوئی دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں صف اول کی قوموں میں غیر معمولی طور پر چمکنے والی قوم بن سکتی ہے۔ مگر بہرحال بنگلہ دیش کی جو خاص خوبی مجھے دکھائی دیتی ہے ان میں عدل پایا جاتا ہے۔ پنجابی کے مقابل پر بہت زیادہ عادل مزاج لوگ ہیں، عدل مزاج لوگ ہیں۔ بس ساری قوم نے بڑی عمدہ رد عمل دکھایا، اتنی کھلم کھلا، اتنی زور کے ساتھ جماعت احمدیہ کی تائید اور اکثریت کے رہنما ہونے کے دعوے دار علماء کو ملزم گردانا گیا ہے، مجرم گردانا گیا ہے، اور کھلم کھلا کہا گیا ہے کہ تم دھوکے باز ہو، تم نے ظلم کیا ہے، تم نے قرآن کی بے عزتی کی، تم نے اسلام کی بے عزتی کی، تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے بابری مسجد والا تو بعض اخباروں نے بڑے سخت اجاریے لکھے ہیں، اے ملا تو بابری مسجد کو روتا ہے، فور بخشی بازار پر جماعت احمدیہ کی مسجد سے تو نے کیا کیا تھا کل؟ تجھے حق کیا ہے کہ کسی اور مسجد کی بربادی پر کسی قسم کا احتجاج کرے؟ تو ساری قوم نے اللہ کے فضل کے ساتھ جو قیام عدل کا نمونہ دکھایا ہے، اس سے میرا دل بنگلہ دیش کے لیے بہت راضی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر فضل فرمائے گا، اور جہاں جماعت پر فضل فرمائے گا بنگالیوں پر بالعموم بھی فضل فرمائے گا۔ خدا کرے کہ ان کی سیاست ان کو عدل پر قائم رہنے دے۔ سیاست میں جا کر پھر عقل پھر جاتی ہے عموماً۔ اب ساری بنگالی قوم نے ہمدردی کی ہے، جرأت کے ساتھ جماعت کی تائید کی ہے، لیکن حکومت کو اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ پھوٹے لفظوں سے افسوس کا اظہار کر دے۔ کوئی معذرت، کوئی کسی قسم کی شرمندگی کا احساس اگر دلوں میں ہوگا تو بیان کہنے کی جرأت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن بنگالی قوم سے کوئی شکوہ نہیں، بنگلہ دیشیوں نے غیر معمولی شرافت کا نمونہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ سب بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ اب میں مختصراً مالی امور سے متعلق ایک دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو غیر معمولی مالی قربانی کی جو توفیق مل رہی ہے وہ ہر میدان میں اپنے رنگ دکھا رہی ہے۔ بوسنیا کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا، اور جس وقت میں نے گزشتہ خطبے میں بوسنیا کی سابقہ تحریک اور اس کے نتیجے میں جماعت کی طرف سے لبیک کا ذکر کیا، تو ابھی نسبتاً بہت تھوڑی مقدار میں یہ قربانی پیش کی گئی تھی، لیکن دراصل جماعت کا جو رد عمل ہے اس کا میری ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ وہ میری آواز سے، میری طرز سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس جگہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کی تحریک ہے، اور بعض دفعہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھی نیکی کی تحریک ہے مگر اتنے بوجھ اور بھی ہیں کہ دھیما دھیما اس بات کو لو۔ تو پہلے جب میں نے بوسنیا کا اس ذکر کیا تھا تو عمومی تحریکات میں ذکر کیا تھا، غیر معمولی زور نہیں دیا تھا۔ گزشتہ خطبے میں اور اس سے پہلے خطبے میں جو میں نے بوسنیا کا ذکر کیا ہے تو اس کا رد عمل یہ ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے تاروں کے ذریعے اور دوسرے برقی پیغامات کے ذریعے، فیکسز وغیرہ کے ذریعے دنیا سے غیر معمولی قربانی کے مظاہرے ہونے شروع ہوئے ہیں، اور خود انگلستان میں ہی دوسرے ہی روز ایک خاتون مجھ سے ملنے آئیں، اپنے سارے خاندان کی طرف سے 6000 پاؤنڈ کا چیک پیش کیا، اور راولپنڈی سے ایک مخلص احمدی ڈاکٹر نے $10,000 کا
چیک بھجوا دیا، اور ہزار 5,000 بہت سے اس قسم کے قربانی کے وعدے، بلکہ نقد ادائیگیاں، اور پھر زیوروں کی صورت میں عورتوں کی طرف سے غیر معمولی اخلاص کے اظہار ہونے شروع ہوئے ہیں۔ ان کے نتیجے میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ایک میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جب تک میں اپنے ذاتی چندے کا ذکر کیا کرتا تھا، اس کی نسبت سے جماعت کے متمول لوگ اپنے چندے کو بڑھاتے تھے۔ جب ذکر چھوڑ دیا ہے تو اس طبقے میں کچھ کمزوری آئی ہے۔ جہاں تک عام غرباء کا تعلق ہے یا درمیانی درجے کے احمدی مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلسل اسی طرح قربانی کر رہے ہیں، لیکن امیر طبقے کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے خاص طور پر جھنجھوڑا نہ جائے تو بہت جلدی سوتا ہے، کیونکہ مال کی کثرت مال کی محبت کو بھی بڑھاتی ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے، یہ کوئی میرے منہ کی بات نہیں۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مال ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے مال زیادہ عطا ہو تو محبت بھی ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مضمون کو بڑے کھول کر قرآن کریم کی تفسیر کے رنگ میں پیش فرمایا ہے۔ ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، حل میں مزید کا عالم ہے۔ جہنم کو اس پہلو سے مال کی محبت سے ایک مشابہت ہے۔ جہنم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے جتنا ڈالا جائے، وہ پھر کہتی ہے حل میں مزید، اے خدا اور بھی کچھ ہے تو اور بھی لا، کیونکہ آگ کی طلب پوری نہیں ہوا کرتی۔ اور یہ مضمون ویسے ہی بڑا لطیف ہے۔ آگ چونکہ جس چیز کو طلب کرتی ہے اس کو کھا جاتی ہے، اس لیے اس کو مزید کی طلب اپنی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو مال کی محبت بھی ایسی ہے کہ جتنا مال مل جائے وہ گویا کھایا گیا، وہ جل جاتا ہے اس کی آگ میں اور لطف دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جو چسکا پڑا ہوا ہے زیادہ کا، وہ پھر طلب کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ تو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، ایک وادی دو گے اس کو تو کہے گا اب دوسری وادی بھی دو۔ غالب نے اس مضمون کو اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ دونوں جہان دیکھے وہ سمجھا یہ خوش رہا، وہ سمجھے یہ خوش رہا۔ خدا نے ہمیں دونوں جہان دے دیے اور سمجھا کہ ہم خوش ہو گئے۔ یہاں آپڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں، دونوں تو دے دیے، اب کیا تکرار کی جائے۔ ایک وادی کے بعد دوسری وادی کی طلب، اور دو وادیاں مل جائیں تو پھر 4 وادیوں کی طلب، 2 جہان مل جائیں تو پھر اگلے 2 جہان کے متعلق نظر نہ آئے تو انسان چپ کر جائے تو کر جائے، ورنہ دل تو یہی چاہے گا کہ 2 جہان بھی کافی نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے امیر دنیا کا۔ اس لیے مجبوراً ان کی خاطر بعض دفعہ میں یہ بیان کیا کرتا تھا، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیا تو پھر ان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بڑھ کے دکھائیں۔ تو میں نے اللہ کے فضل سے بوسنیا میں 1,000 پہلے پیش کیا تھا، اب میں نے 5,000 کا اضافہ کر کے 6,000 پاؤنڈ کر دیا ہے، تاکہ جو ہمارے متمول احمدی ہیں دنیا بھر میں ان کو یہ پیغام مل جائے۔ اور میں نے یہ ایک فارمولہ پیش کیا تھا کہ میں 1 کروں تو آپ 100 تو کریں سارے مل کے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں باقی جماعت تو الگ، اگر صرف 100 متمول احمدی 6,000 پاؤنڈ پیش کر دیں، یعنی اپنا پہلا جو دیا ہے اس کو بیچ میں سے منہا کر لیں بے شک، تو یہ کافی رقم مہیا ہو جائے گی، اور بوسنیئنز کو ضرورت بہت زیادہ ہے۔ بعض ملک ایسے ہیں ایک ملک میں 70 ہزار مہاجر بیٹھا ہوا ہے اور سب کچھ لوٹا کے آیا ہوا ہے، اور ہر دفعہ جب بھی جماعت نے ان سے رابطہ قائم کیا ہے ان کا ہمیشہ یہی جواب ملا ہے، کسی جگہ بھی استثناء نہیں کہ ہاں ہمیں کچھ دے رہے ہیں آپ شکریہ، بڑا بہت ممنون ہے، لیکن جو ہمارے مجاہد پیچھے رہ گئے ہیں ان کا خیال کریں، ان کے لیے ضرور کچھ رقم پیش کریں۔ چنانچہ اب میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی جماعت کی طرف سے جو بھی رقم ملا کرے گی اس کو صرف مقامی طور پر مہاجرین کے لیے خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی مرکزی تنظیم کے حوالے کیا جائے گا ایک حصے کو،
اور بڑے حصے کو، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مختلف مصارف میں اس کو استعمال کریں۔ تو میں امید رکھتا ہوں خدا تعالیٰ جماعت کے دلوں کو بھی کھولے گا اور اس کے نتیجے میں لازماً اپنے فضلوں کو بڑھائے گا۔ جو یہ بات ہے یہ ہے تو بڑی پختہ اور یقینی، لیکن اس کے ساتھ منسلک کر کے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قربانی آپ کریں گے تو آپ کی قربانی خدا کے ہاں اس دنیا میں ہی بڑھا کر واپس کی جائے گی۔ قرض حسنہ کا متعلق میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کا قرض رکھتا نہیں، اور اس دنیا میں بھی بڑھا کے دیتا ہے اور اس دنیا میں بھی بڑھا کے دیتا ہے۔ ایک احمدی بزرگ کا میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ خطبے میں، انہوں نے خط کے ذریعے اپنے ایک نواسے کو نصیحتیں کی ہوئی تھی، اس میں اپنے کچھ تجربے بیان کیے تھے کہ جب میں مالی قربانی کرتا ہوں تو یہ مجھ سے ہوتا ہے، تم بھی ہمیشہ مالی قربانیوں کے میدان میں آگے بڑھنا۔ اس کو وہ خط اتنے پیارے لگے کہ اس نے ان کی نقول مجھے بھجوائیں۔ ان میں سے 2 خطوط میں لے کے آیا تھا آپ کو سنانے کے لیے، ایک تو پڑھ کے سنا دیا تھا، ایک رہتا تھا جو اب بتا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں 1992-93 کا حال سنیے، یعنی پہلے اور باتیں بیان کر رہے ہیں۔ سیلاب سے فصل کپاس اکثر علاقوں میں تباہ ہو گئی، جو سیلاب سے بچ گئی ہے اس کو بارشوں کی وجہ سے بہت کم پھل آیا ہے۔ نقصان کا اندازہ 20% سے لے کر 80% تک لگایا گیا ہے۔ ایک دوست کی 37 بیگھہ کپاس کی پہلی چنائی 10 من ہوئی، وہ چندہ میں نادہند ہے۔ ایک دوست کی 37 بیگھہ کپاس کی چنائی 25 من ہوئی، وہ چندے میں 10 من ہوئی، وہ چندے میں نادہند ہیں۔ میری 9 بیگھہ کپاس کی پہلی چنائی 25 من ہوئی۔ اس سال میرا بجٹ چندہ مبلغ 2500 روپیہ تھا۔ پہلی چنائی سے مجھے 4550 روپے کی آمد ہوئی، اس میں سے 2500 روپیہ چندہ مورخہ 19/11/92 کو ادا کر دیا ہے۔ سارے موضع میں اوسط کے لحاظ سے کپاس کے معاملہ میں اول نمبر پر ہوں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، چندہ دینے والوں کا ساری زندگی کا یہی تجربہ ہے کہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے فضل کو بڑھتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، چندے سے ان کے اموال میں کمی نہیں آیا کرتی۔ 100 طریق ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے کے، 1000 طریق ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ گن بھی نہیں سکتے۔ اور آخرت کا حساب جو کا توں وہی پڑا ہوا اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس میں وہ حساب اس حساب کے بدلے میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ الگ کھاتا ہے، وہ الگ کھاتا ہے، یعنی داخل آپ یہاں روپے کرواتے ہیں، یہاں بڑھتا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ آئندہ بڑھے گا۔ یہ تو ضمناً ہے، بس صرف چکھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہ ہاں میں بڑھا سکتا ہوں۔ تو اس خدا سے جب سودے کر رہے ہیں تو پھر ڈرنے کا کیا سوال ہے؟ خدا کی راہ میں دل کھول کر قربانیاں کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارشیں اپنے اوپر برستی دیکھیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں قرآن کریم کی ایک آیت کا مضمون کو جو میرے نزدیک سورہ زمر آیت 48 کی ہے، یا اور اس سے ملتی جلتی کوئی آیت ہوگی، تو کسی آیت کے مضمون کو پیش نظر رکھ کر بہت ہی پیارے الفاظ میں دنیا کے اموال کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس مضمون سے تعلق رکھنے والی خصوصیت سے اس مضمون سے تعلق رکھنے والی آیت ہے، وہ ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اس کے علاوہ اتنا ہی اور بھی، وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے پیش کر سکتے ہوں اور پیش کر دیں، تو کچھ قبول نہیں کیا جائے۔
فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ باتیں جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا، وہ اب ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں، یعنی اعمال کا بد نتیجہ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اموال کی محبت تو محض بے وقوفی اور دھوکہ ہے۔ اموال کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے لیے یہ کچھ فیض پیدا کر دے، پر جو انسان مال کے فیض سے محروم رہے اس کے مال کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ تو فیض والے کاموں پر خرچ کیا کرو۔ فرماتے ہیں جب ایک چیز کی کثرت ہو جاوے تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ پانی اور اناج جیسی کوئی چیز نہیں، اور یہ سب چیزیں آگ، ہوا، مٹی، پانی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہیں، مگر کثرت کی وجہ سے انسان ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایک جنگل میں ہو اور کروڑہا روپیہ بھی پاس ہو مگر پانی نہ ہو تو اس وقت کروڑہا روپیہ بھی ایک گھونٹ کے بدلے دینے کو تیار ہوتا ہے، اور آخر بڑی حسرت سے مرتا ہے۔ دنیا کی دولت چیز ہی کیا ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، ذرا سی بیماری آ جاوے پانی کی طرح روپیہ بہایا جاتا ہے، مگر سکھ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آتا۔ جب یہ حال ہے تو انسان کی یہ کس قدر غفلت ہے کہ اس حقیقی کارساز کی طرف توجہ نہ کرے جس کا بنایا ہوا یہ سب کارخانہ ہے اور اس کا ذرہ ذرہ جس کے تصرف اور اختیار میں ہے۔ اس مضمون کو پڑھ کر یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور بڑی پرلطف بات ہے، کہ مال کثرت سے ہو تو اس سے بے قدری نہیں کرتا، مال کو تو بہت ہی زیادہ پیار سے رکھتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جو سچ حقیقی نعمتیں ہیں جب ان کی کثرت ہو جائے تو ان کی بے قدری شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا کی دی ہوئی نعمتیں جو دراصل جن کو حاصل کرنے کے لیے مال عطا ہوتا ہے، ان نعمتوں سے تو ایسی بے قدری ہے کہ آنکھیں بند ہے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ورنہ آنکھ کے ذریعے جو دکھائی دیتا ہے وہ سب نعمتیں ہیں۔ سانس کے ذریعے جو ہوا جاتی ہے کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ ہوا سے خمسہ خود نعمتوں کے رستے ہیں، اور ان رستوں سے جتنی نعمتیں انسان حاصل کرتا ہے سب سے غافل ہو جاتا ہے، سب سے نظریں پھیر لیتا ہے اور سویا رہتا ہے، اور جو نعمت ہے نہیں بلکہ نعمت حاصل کرنے کا ذریعہ تھی اس کو چمٹ جاتا ہے اور نعمتیں حاصل نہیں کرتا اس سے، یعنی خدا کی رحمتیں اور خدا کے فضل اور اس دنیا اور آخرت میں خدا کی رضا، ان سے وہ غافل رہتا ہے۔ یہ مضمون ہے جو اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعا سے سمجھ آیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ قیامت کے دن ہی یہ نہیں ہوگا، اس کا نمونہ دنیا میں بھی دکھایا جائے گا۔ قیامت کے دن جب فرمایا کہ تم جو کچھ ہے پیش کر دو پھر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس دنیا میں بھی بعض حالتیں ایسی آتی ہیں کہ انسان ساری دولتیں بھی لٹا بیٹھے تو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہیں ہوتا، سب کچھ اپنے علاج پر خرچ کر دے تو چین کا ایک سانس میسر نہیں آ سکتا۔ ساری زندگی خدا کی ہوا کی ناقدری میں گزر گئی، اور آخر پر یہ معلوم ہوا کہ جب وقت آیا ہے تو اس وقت اپنی کوشش سے ہوا کے ایک سانس سے بھی مجھے سکون میسر نہیں آ سکتا۔ تو رضا باری تعالیٰ ہی ہے جو جس پہ زندگی کا انحصار ہے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسی میں دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور اسی میں آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق عطا فرمائے۔ اور بنگال کی جماعت اہل بنگالہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تم نے جس طرح میرے دل کو راضی کیا ہے، میری دعا ہے اس سے انگنت زیادہ خدا کا دل تم سے راضی ہو، اور خدا کی رضا جب کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا بھی عطا ہو گئی اور آخرت بھی عطا ہوگی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان